لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ کس قدر سخت دن ہوگا، کس قدر لمبا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. ان حالات میں ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی، ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ یا اللہ آج میرے بیوی بچوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، آج میرے رشتہ داروں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، سب کو، خاندان کو، کنبے قبیلے، عزیز و اقارب برادری، دوست و احباب، حتیٰ کہ ساری کائنات کو یا اللہ جہنم میں لے جانا ہے تو لے جا، صرف مجھے اکیلے کو بچا لے. تو اس خوفناک دن میں ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. ان حالات میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے کاش کہ اللہ حساب شروع کر دے، کاش کہ ہمارا احتساب ہو جائے، ہمارا حساب ہو جائے اور اس کے بعد تو جہاں جانا ہے جانا ہی ہے، لیکن اس مشکل دن سے ہمیں نجات مل جائے. مختلف انبیاء علیہ السلام سے گزارش کریں گے، لمبی حدیث ہے، اگر ایک ہی حدیث کو ذکر کریں تو جمعے کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اختصار کے ساتھ اشارتاً انبیاء سے ہوتے ہوتے پھر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار بنایا ہے. آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا اور پھر اللہ رب العزت کی وہ تعریفیں کروں گا جن کا مجھے پتہ نہیں. یعنی اللہ اس وقت میرے دل میں الہام کرے گا، ڈال دے گا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، سل تعطا اشفع تشفع، سوال کیجئے
تو اللہ رب العزت سے آپ حساب کی درخواست کریں گے، یہ ہوگی آپ کی پہلی شفاعت اور پہلی سفارش۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شفاعت کے مسئلے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کئی مواقع پر سفارش کریں گے، لیکن یہ پہلی سفارش ہوگی جو حساب کتاب کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد آپ یہ بھی سفارش کریں گے کہ یا اللہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے، اور پھر آپ کی سفارش وقتاً فوقتاً قبول کی جائے گی۔ بعض اہل علم نے آپ کی شفاعت کی 8 قسمیں ذکر کی ہیں کہ آپ قیامت کے دن 8 قسم کی سفارش کریں گے۔ بہرحال آپ کی سفارش کے ذریعے بہت سارے اہل ایمان گناہگار وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ پہلی جو شفاعت ہوگی، اس کے ساتھ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ترازو قائم کر دیں گے، کوئی ڈنڈی نہیں ہوگی، کسی کی سائد یا طرفداری جانبداری نہیں چلے گی، انصاف والا ترازو ہوگا۔ آج کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کسی کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب کرنے میں 3 پیشیاں ہوں گی۔ جس طرح آج کسی کا تھانے میں گرفتار ہوتا ہے، اس کی تفتیش ہوتی ہے، جیل میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کا ضمانت مل جاتی ہے وقتی طور پر، پھر ٹرائل چلتا ہے اور ٹرائل کے بعد جا کے آخر میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو رہا کرنا ہے یا اس کو سزا دینی ہے۔ اسی طرح 2 پیشیاں ہوں گی جن میں مباحثے ہوں گے، بحث ہوگی، دلیل قائم کی جائے گی، حجت قائم کی جائے گی۔ یعنی بندے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ پوچھیں گے یہ عمل تو نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مختلف مواقع پر مختلف جواب دیں گے۔ کبھی کوئی کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، مشرکین قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ طرح طرح کے جوابات کے بعد اللہ رب العزت 2 پیشیوں پر حجت قائم کریں گے۔ اور کیسے حجت قائم ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دوپہر کا ٹائم ہو، آسمان پر بادل نہ ہو، کیا سورج کو دیکھتے ہو یا نہیں؟ بالکل سورج کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ 14 رات کا چاند چمک رہا ہو، آسمان پر بادل نہ ہو، کیا چاند دیکھ سکتے ہو یا نہیں؟ جی چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت کو دیکھو گے، اللہ ایک بندے کو بلائے گا، اسے کہے گا او بندے کیا دنیا میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ کیا دنیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ کیا دنیا میں نے تجھے عہدہ، منصب، دنیا میں تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا تو یہ کہے گا کہ ہاں سب کچھ اللہ تجھے دیا تھا لیکن میں نے تجھے بلا دیا تھا۔ اللہ کہیں گے جا میں نے بھی آج تجھے بلا دیا، دنیا میں تجھے میری کوئی پرواہ نہیں تھی، آج مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، آج تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج تجھے نجات دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسرا بندہ آئے گا، اس کے ساتھ بھی یہی بات چیت ہوگی۔ پھر ایک تیسرا بندہ آئے گا، اللہ اس سے بھی پوچھیں گے، یہ کہے گا یا اللہ میں تو نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں تو روزے رکھا کرتا تھا، میں تو فلاں نیک اعمال کیا کرتا تھا، اپنے اعمال کا ذکر کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ اعمال تو کیا کرتا تھا لیکن یہ اعمال کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ساتھ ساتھ تیرے اعمال یا تیرے عقیدے کے اندر نفاق بھی تھا، یہ منافق شخص ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے آج تیرے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کیسے گواہی دیں گے میرے خلاف؟ ان کی آسائش کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے تو میں جرم کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، جسم کے مختلف
کے لیے بے حیائی کے مناظر دیکھتا رہا اور بے حیائی کے انجام تک میں بدکار بنا رہا اور غلط اعمال کرتا رہا اور زبان کی لذت کے لیے حرام کا مال کھاتا رہا اس پیٹ کو بھرنے کے لیے، آج یہ میرے ہاتھ اور پاؤں یہ کیسے میرے خلاف گواہی دیں گے؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر ہمارے ساتھ ہم ان کے ہاتھوں سے ان کے پاؤں سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ بتائیں گے یا اللہ ہم نے فلاں جرم کیا تھا، اس بندے نے فلاں ہمارے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور آج بول کر اللہ کی بارگاہ میں اس مجرم کے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، یہ سب آگ کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جب اس میں آئیں گے اس کے بعد تو پھر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلد، ان کے چمڑے جو یہ کیا کرتے تھے وہ گواہی دیں گے اس انسان کے خلاف۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ اپنے چمڑے کو، اپنی جلد کو کہے گا آج تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دے دی، کیسے دے دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے آج اس اللہ نے ہمیں بلا دیا ہے جس نے ہر چیز کو بلایا تھا، آج اس اللہ نے ہمیں یہ بولنے کی جسارت دی ہے، قوت عطا کی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے دیں گے، اپنی گھر کی گواہیاں اس کے خلاف آ جائیں گی، کبھی زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، کبھی کوئی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ حجت قائم کی جائے گی، بحث مباحثے کا ٹائم ملے گا، اور تیسری دفعہ پھر اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں یا اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یعنی فیصلہ ہو جائے گا، رزلٹ کارڈ مل جائے گا، اور پھر سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، بعض ایسے بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ الگ کر کے اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے گناہ کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا، گناہ بھی کیا تھا، جی میں نے کیا تھا۔ اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اس کے سامنے ذکر کروائیں گے، یہ کہے گا میں نے کیا تھا، اور ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں جن کا ابھی ذکر ہوگا، پتہ نہیں آج کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ اہل ایمان، سچے مومن، جن کا عقیدہ درست تھا، جن کے اندر توحید اور خود اللہ کی رسالت جو ہے وہ پختگی کے ساتھ ثبت ہو چکی تھی، اور اللہ رب العزت سے توبہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، اللہ کہیں گے میں نے وہ تیرے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہیں۔ پھر یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو وہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا بندہ پھر خود ہی کہے گا، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرے گا، یا اللہ میں نے وہ بڑا فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ پتہ چلے گا نا کہ آپ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، وہ کنورٹ ہو گئے، اب تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا عائشہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا حساب جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا۔ فرمایا عائشہ جس سے یہ پوچھ لیا کہ آپ تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے،
وہ پکڑ لیا جائے گا، اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور بعض ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ صرف حساب نہیں لیں گے، حساب ان سے اللہ لیں گے ہی نہیں، بلکہ اللہ صرف کارروائی ڈالیں گے، کارروائی پوری ہوگی۔ اللہ اکیلے کو، مومنین کو الگ الگ کر کے ساری کائنات کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ اکیلے کو کہیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے گناہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا، گناہ بھی کیا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور آج تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے۔ اور جو بدبخت نافرمان کفار مشرکین منافقین اللہ کے باغی سرکش، ان کو پوری کائنات کے سامنے قیامت کے دن ہر بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا اور آواز بھی سن رہا ہوگا، ساری کائنات کے سامنے حساب دیا جائے گا اور پکڑ ہو جائے گی، گرفت ہو جائے گی اور ان کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ دنیا میں تیرا اقتدار، تیرا منصب وہ کہاں گیا جو تجھے سب کچھ بلا دیا تھا؟ اور پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو آپ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امت تو آخری ہیں، دنیا میں تو آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا حساب سب سے پہلے ہو جائے گا، سب سے پہلے حساب۔ ساری امتوں کو کہہ دیا جائے گا ان کو راستہ دے دو، ان کو ادھر آنے دو، یہ گزریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یہ دونوں ہاتھ، یہ چہرہ، یہ پاؤں، یہ بازو وضو کی چمک کی وجہ سے یہ پہچان لیے جائیں گے، یعنی وضو کے پانی کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء وضو والے چمک رہے ہوں گے۔ ان کے چمکیں گے جو وضو کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی وضو کیا ہی نہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کیا چمکیں گے؟ ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں وضو کے اعضاء کی وجہ سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا۔ اور پھر حساب کیا ہوگا؟ تفصیلی حساب جو ہے وہ تو پتہ نہیں کیا اور کس کس کا کیسے ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوال قیامت کے دن جب اللہ رب العزت بندوں سے کرے گا، جب تک ان کے جواب نہیں دیں گے اپنی جگہ سے بندہ آگے پیچھے نہیں جا سکے گا۔ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب، گویا کہ پیپر قیامت کا آؤٹ ہو چکا ہے، قبر کا پیپر بھی آؤٹ ہو چکا ہے، جس کا ہم گزشتہ خطبات جمعہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ قیامت کے دن کیا پرچہ ہوگا، اس میں کیا سوال ہوں گے، آج ان سوالوں کو سنیے، یاد کیجئے اور اس کے مطابق تیاری کیجئے کہ قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا، ہم اس کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا، بندے تجھے اتنی عمر دی تھی، 50 60 70 80 سال عمر ملی تھی، یہ عمر کہاں گزار کے آیا ہے؟ دنیا میں اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ اس کا جواب تو دو کہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے؟ 50 60 70 80 سال دنیاوی من مانیوں میں، دنیاوی آسائشوں میں اور دنیاوی زندگی گزارنے میں اور اپنی لذتوں اور خواہشات کو پورا کرنے میں بسر کر دی ہے، یا جو تیری زندگی کا مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کیا کریں۔ کیسے اپنی زندگی بسر کر کے آئے ہیں؟ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی۔ اس کی تیاری کیجیے، ابھی دیکھیں کہ اگر ابھی یا عنقریب اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، وہاں جا کر جب ہم سے، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا اپنی زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، کس میں گزار کے آئے ہو، کیا کرتے رہے ہو، کیا ہمارے پاس کوئی معقول جواب ہے دینے کے لیے؟ دن رات جو کرتے ہیں وہی بتانا ہے نا، کیا کرتے ہیں وہ ہر ایک کو اپنا اپنا پتا ہے۔ دوسرے کی تنقید کیا کرنی ہے، دوسرے کو کیا کہنا ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے اعمال کو دیکھے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ دوسرا سوال، جوانی والی عمر کہاں گزاری ہے؟ یہ خاص کر کے ایک الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی والی جو عمر ہے یہ ایک خاص عمر ہوتی ہے، انسان کی پختگی والی عمر ہوتی ہے، قوت طاقت والی عمر ہوتی ہے۔ اپنی جوانی کہاں بسر کی ہے؟ کلبوں میں بے حیائی کی حدوں پر راتوں کو مجرے اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے اور دیکھتے ہوئے،
کہاں گزار کے آیا ہے؟ نوجوانوں، اپنی جوانی کا جواب تم نے دینا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، یہ مال کہاں سے کمایا تھا جو اتنا مال تھا؟ حساب تو سب کو دینا پڑے گا، وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ کوئی عہدیدار ہو، وہ کوئی عام شخص ہو، غریب ہو یا امیر ہو، جو جس کے پاس جتنا ہوگا اتنا ہی حساب دے گا نا۔ تو اپنا اپنا حساب کی، یہ مال کہاں سے کمایا تھا، حلال کا تھا یا حرام کا تھا، 2 نمبری کر کے یا اللہ رب العزت سے ڈر کر کہاں سے یہ مال آیا؟ سود کا پیسہ تو نہیں آیا، رشوت کا تو نہیں آیا، لوگوں پر ظلم زیادتی کر کے لوگوں کا خون تو نہیں نچوڑا، دھوکہ فساد کر کے لوگوں کا مال چھین کر تو نہیں آیا، حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے؟ اس کا جواب دو۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ اس مال کو کما تو لیا تھا، پھر خرچ کہاں کیا ہے؟ جائز کاموں پر، دین کے کاموں پر، اللہ رب العزت کی فرما برداری پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر، رفاع عامہ کے کاموں پر، یا فضول خرچی، عیاشی، بے حیائی، شیطان کو خوش کرنے کے لیے شرک کے کاموں پر، بدعات پر، اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں پر؟ یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا مال لگتا ہے تو وہ نیک کاموں پر لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا تیرا کھانا کھائے تو نیک متقی پرہیزگار بندہ کھانا کھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ترجیح دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں آج ہوتا کیا ہے کہ برے کاموں کے لیے شادیوں پر فضول خرچی، منگنیاں، رسم و رواج، تیل مہندی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ جب نیکی کی بات آتی ہے، مسجد کی بات، حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار بڑا مندا ہے، بس پریشانی بڑے ہیں، بس 2 سال ہو گئے کام چلتا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری کیفیت، اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے، سب کی نہیں، بات کو اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے کاموں پر خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں زیادتی نہ ہو جائے، لیکن دین کی بات آتی ہے تو پرواہ نہیں کرتے۔ یہ حساب ہوگا اور جس نے جو کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا اپنا مال کہاں خرچ کیا تھا۔ اور 5واں سوال ہوگا، جو تو نے معلوم کر لیا تھا، جس کا علم تجھے ہو گیا تھا، وہ تجھے قرآن پڑھ کر ہوا، حدیث پڑھ کر ہوا، خطبہ سن کر ہوا، تقاریر جلسے درس سن کر ہوا، یا میڈیا کے ذریعے لوگوں سے سن کر ہوا، جن مسائل کا تجھے علم ہو گیا تھا ان پر تو نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری عمر کہاں گزر رہی ہے، میری جوانی کہاں گزر رہی ہے، میں مال کہاں سے کما رہا ہوں، میں مال خرچ کہاں کر رہا ہوں، اور جن مسائل کا مجھے علم ہے میں اس پر کتنا عمل کر رہا ہوں؟ یہ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن، جس کا جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے سامنے 2 زانو ہو کر میں بیٹھوں گا حساب کے لیے، اور پھر اللہ ہمارا حساب کرے گا۔ جو آپ کے ساتھ 2 بندے تھے نا غزوہ بدر میں مبارزت کے لیے سب سے پہلے گئے تھے، اور ادھر سے عتبہ شیبہ ولید 3 آئے تھے کفار، اللہ سب سے پہلے ان کا حساب کریں گے۔ اور بتاؤ نا کہ تم کس لیے اہل ایمان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے؟ وہ مسلمانوں تم بتاؤ، تم بدر میں کس لیے آئے تھے؟ اللہ حساب کرے گا، اور حساب تو بالکل واضح ہے۔ مجموعی طور پر سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا مجموعی طور پر، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ جس کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کی جان لے لی، اس کا حساب قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے ہوگا، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جو اس پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا وہ دیگر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آسانیاں ہو جائیں گی۔ جو اس میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، وہ باقی میں کیا جواب دے گا؟ آج میں اور آپ اپنا احتساب کریں۔ ہماری نمازیں کتنی ہوتی ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ کتنی پڑھتے ہیں؟ زندگی گزر رہی ہے، 25 30 40 50 60 70 سال عمر ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، نماز بھی ٹھیک ہے، اذان ہر روز 5 مرتبہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں، بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، بستر گرم ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار چل رہا ہے،
فیکٹری چلا رہے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، شادیوں میں مصروف ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ قیامت کے دن جب یہ پہلا حساب ہوگا، نماز کے بارے میں بتاؤ حساب دو، کتنی نمازیں، کتنی عمر تجھے ملی اور اس میں کتنی نمازیں پڑھ کر آیا ہے، پھر کیا جواب ہوگا؟ اپنا اپنا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ نے فرمایا سب سے بدری جو چیز ہوگی ترازو میں، انسان کے نامہ اعمال میں، نیکیوں میں وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت زیادہ نامہ اعمال میں بدری کلمات ہے، ان کا بڑا وزن ہوگا۔ نامہ اعمال میں ترازو میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، رزلٹ کار، ساری عمر کی کارکردگی دائیں ہاتھ میں مل گئی، کہے گا خوش ہو کر لوگوں دیکھو اور میرا نامہ اعمال دیکھ لو خوشی خوشی کے ساتھ، مجھے تو یقین ہی یہی تھا، ایسا ہی ہوگا، اللہ کے سامنے جاؤں گا اور پھر عیش والی زندگی مل جائے گی، اعلیٰ قسم کی جنت جس میں میوے قریب ہوں گے، کھاؤ پیو یہاں موج کرو، جو دنیا میں گزرے ہوئے اعمال کر کے آئے تھے یہ ان کا بدلہ ہے۔ دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون۔ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ کہے گا ہائے کاش رزلٹ آتا ہی نہ، نامہ اعمال ملتا ہی نہ۔ دنیا میں دیکھ لو کوئی اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے، ایک گریڈ لیا، ایک پلس لیا، اچھی پوزیشن آئی، جو راستے میں ملتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میرا رزلٹ آیا ہے۔ کیا حال ہے؟ میرا رزلٹ آیا ہے۔ سوال کوئی ہوتا ہے یہ کہتا ہے میرا رزلٹ آ گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہوں، اتنے میرے نمبر آ گئے، بڑی اچھی پوزیشن ہے۔ یہی جنتی کا دائیں ہاتھ والے کا یہی حساب ہوگا۔ اور جو فیل ہو جائے نا اس سے پوچھیں آج رزلٹ آنا تھا میٹرک کا، ایف ایس سی کا، بی ایس کا، کیا بنا؟ اچھا پتا نہیں، آ گیا، چلو پتا کرتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، اور میرا رزلٹ لیٹ ہو گیا ہے، بس رول نمبر یاد نہیں رہا، پتا نہیں کیا ہے۔ اچھا یعنی وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، کاش رزلٹ آتا ہی نہ، وہ تو آنا ہی آنا تھا، ہائے کاش اس سے پہلے مر چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، آج میری سلطنت، میری بادشاہت، میری وزارت اور صدارت میرے کچھ کام نہیں آئی۔ ادھر سے آڈر ہوگا پکڑو اس کو جکڑ لو، زنجیروں میں 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ کر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو، ڈال دو۔ یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دوسروں کو کھانا کھلانے کی طرف یہ ترغیب نہیں دیتا تھا۔ آج جہنم کی آگ کے اندر جہنمیوں کا پیٹ جو ہے وہ اس بد وقت کو اور بد نصیب کو بلایا جائے گا۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب ہو کے اپنی اپنی جہاں جو ہیں ان کو راستہ بتا دیا جائے گا۔ اس میں پھر کئی اہل ایمان گناہگار جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، کئی ایسے ہوں گے جن کی سفارش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، لیکن سفارش کے لیے دو شرطیں ہوں گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ نہیں کہ جو مرضی سفارش کرنا شروع ہو جائے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، صرف اس کے لیے سفارش کرے گا جس کی اللہ اجازت دیں گے، جس کے لیے اللہ پسند کریں گے، اور پھر پل صراط سے گزریں گے۔ یہ بھی قیامت دن کا منظر، ٹائم ختم ہو گیا، پل صراط سے گزریں گے،
تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ کنڈے لگے ہوئے ہوں گے، وہ ان کو نیچے کھینچ لیں گے، کوئی زخمی ہو کر گزر جائے گا، کوئی نیچے کھینچ کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کر دے، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ کچھ ایسے تو خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔